الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء شکر گزار ممبر صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین صلوات اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو قریب قریب آئیں تاکہ بعد میں آنے والے موضوع کے لیے مشکل نہ ہو. آگے کافی جگہ دو کلو توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں اپنی مجلس کا آغاز کرتا ہوں. سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے والخیل والبغال والخمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے خلق کیے والخیل گھوڑے والبغال خچر والخمیر گدے لترکبوها تاکہ تم ان پر سواریاں کرو وزینۃ اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں. پھر اللہ فرما رہے یخلق ما لا تعلمون اور ایسے ایسے جانور خلق کیے جن کا علم تمہیں نہیں ہے. بہت شکریہ مالک، آپ کو سلامت رکھے. یعنی آج سے پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، خچروں میں کچھ خچر ایسے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، گدوں میں کچھ گدے ایسے ہیں جن کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. پھر اللہ فرما رہا اور ایسے ایسے جانور جنہیں تم جانتے ہی نہیں. تو فیصلہ تو ہو گیا نا لاہور والوں، جب ہم بعض گدوں کی حقیقت نہیں جانتے تو پھر وہ کون گدا ہے جو حیدر کرار علی بن ابی طالب کو جان لے. بہت شکریہ مالک، آپ کو سلام علیہ. ہاتھ بلند ہو کے کسی کے محتاج نہ ہو. اللہ سلامت رکھے. مل کے اللہ نے فقط قرآن میں گھوڑوں کا ذکر نہیں، قسمیں بھی کھائے. آپ عالم فقیر سنتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں جو دوڑتے ہوئے ہانپتے، فالموریات قدحا اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے. اب جانتے ہیں سورہ کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا؟ آپ میں سے ہزار بہت سے افراد کے ماتمی ہوں گے زنجیر زن ہوں. زنجیر کو عربی میں سلاسل کہتے ہیں. اب یہ جو جنگ ہے نا، جب یہ سورہ نازل ہوئی جتنے بڑے بڑے کافر مشرک تھے وادی یابس کے 12,000 کے لشکر نے اپنے اپنے خداؤں کی قسمیں کھائی اور کہا کہ دیکھو تب تک کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے گا جب تک ہم علی کو قتل نہیں کر لیں، رسول کو نعوذ باللہ گرفتار نہیں کر لیں. انہوں نے زنجیریں اٹھائیں، کہا اس زنجیروں کے ساتھ نعوذ باللہ ہم رسول کو گرفتار کر کے لائیں. ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کا نام مشہور ہو گیا جنگ ذات السلاسل، یعنی زنجیروں والی جنگ. اب جو جنگ جو 12,000 کا لشکر تھا وہ کوئی عام لشکر نہیں، عام سپاہی تھے. علماء اور تاریخ نے لکھا کہ ایک سپاہی کم سے کم 1000 بندے سے جنگ کرتا، یعنی چنے ہوئے جنگجو بہادر، بہترین تلواریں، بہترین گھوڑے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ وادی یابس کے لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور ساتھ آپ کے بھائی علی کو بھی قتل کریں. اللہ فرما رہے کہ لشکر تشکیل دیجیے. اللہ کے رسول حسن نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ وادی یابس کے 12,000 شاہ سواروں نے مجھے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا، وادی یابس میں جا کے مجھے قتل کریں گے. علی کو میدان میں جا. اللہ فرما رہے لشکر تشکیل دیا گیا. 4,000 کا لشکر اللہ کے رسول نے تیار کیا. کتنا؟ مقابل میں کتنا؟ 12,000. 4,000 کہاں پہ تو 12,000 کتنا. اور ایک زحمت سمجھیں یا پریشانی سمجھیں. اللہ کے رسول فرماتے 4,000 کا لشکر جو ہوگا اس کا سپہ سالار بن کے اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر جائیں. اب سنی شیعہ تاریخ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، یہی لفظ ملیں گے آپ. فرمایا کہ 4,000 لشکر تیار ہے.
آپ سپاہ سالار ساتھ جائیں اور یاد رکھنا جاتے ہی جنگ نہیں کر، پہلے اسلام کی دعوت دے، اسلام قبول کر لے ٹھیک، ورنہ جنگ کر۔ اب وہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے وادی یابس کی جانب روانہ ہوئے، وہاں سے 12,000 کا لشکر چل چکا تھا، رستے میں تھی ایک پہاڑی کی اس جانب 4,000 کا لشکر پہنچا، اس جانب 12,000 جنگجوؤں نے اپنے خیمے نصب کر رکھے۔ 12,000 کے لشکر کے 11 سردار، کتنے؟ 11 سرداروں نے دیکھا چھوٹا سا لشکر ہماری جانب آ ہے، 11 سردار چل کے آگے، کون ہو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا مدینے سے آئے۔ اچھا کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول نے۔ یہ مسکرائے، جس کے قتل کا ارادہ کیا وہ خود چل کے آگے، کہنے لگے وہ نہیں ہم آئے، تم کون؟ میں جی ایک عام سپاہی، تمہارا سپاہ سالار کون ہے؟ اس سے بلاؤ ہم اس سے بات کریں۔ اب یہ جو بڑے میاں تھے چلتے 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 قریب آئے 11 سرداروں کے، کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے مسلمان ہو جائے۔ وہ کہنے لگے اگر نہ پڑھے تو کہا پھر ہمیں جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اب جملہ ضائع ہو گیا، سید علی عابد کے اندر کے خطیب کو خنجر لگ جانا ہے۔ انہوں نے کہا اپنا تعارف کروائی، اب ہیں کون؟ وہ کہنے لگے نام میرا ابو بکر ہے، میرے باپ کا نام یہ فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ 11 سردار آگے بڑھ کر کہتے ہیں ہماری دشمنی تیرے سے نہیں، ہماری جنگ تیرے سے نہیں، تیرے باپ دادا اور میرے باپ دادا مل کر ہی تو مکہ میں بت پرستی کرتے رہے ہیں، ہمارا دشمن ہے تو فقط حیدر کرار۔ کیا کہنے لگے؟ مالکان کو سلام بہت شکریہ۔ اچھا اب نکل آئی رشتہ دار، بھائی تنزیل تشریف فرمائے، ان کے اور میرے درمیان اللہ نہ کرے کچھ جھگڑا ہو جائے، یہ میرا گریبان پکڑا، ان کا بھائی ان کے پاس ہے، خیریت تو آپ نہیں جانتے علی عابد ہمارے رشتہ دار۔ اب جتنی بڑی جنگ ہوگی جہاں پہ قرابت داری رشتہ داری کی جنگ ختم ہوگی۔ اب یہ حضرت چلتے چلتے واپس آئے، 4,000 کا لشکر پوچھا کیا بنا؟ واپس مدینے سے۔ کیوں؟ رشتہ داری نے کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا واپس پلٹ کرنا جب تک تم میں سے ایک بھی زندہ رہ جائے۔ کیا جواب دے؟ اب تم نہیں دیکھ رہے 12,000 کا لشکر، بہترین تلواریں، بہترین خنجر، بہترین گھوڑے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھے لباس بھی نہیں۔ اب یہ واپس آتے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ کا سپاہ سالار واپس آ رہے، حکم کیا ہے؟ اب حضرت عمر کو بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ چھوٹے میاں بھی گئے تو ان کی بھی رشتہ داری نکل آئی، قرابت داری نکل آئی، یہ واپس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ کا دوسرا سپاہ سالار بھی واپس آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پہ سرخی جلال آئے، اللہ کے رسول نے چہرے کو دائیں بائیں حرکت دینی شروع کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ بہت شکریہ مالک آپ کو سلام۔ سرکار آئے، فرمایا کہ یا علی اب تم سپاہ سالار بن کے جاؤ۔ گھوڑا تھا دل اس پہ سوار ہوئے حیدر کرار، علی نے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑی لگائی، گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا۔ ابو طالب کے بیٹے نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ 4,000 کا لشکر آ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اب میں نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، میں نے کہا پالنے والے دریال محمد کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، سوال کرنے کی اوقات نہیں مگر سوال کرنے لگا ہوں۔ پالنے والے جب تو جانتا ہے تیری ہر جنگ کا فاتح علی بن ابی طالب ہے، تیرا ہر کام کرتا ہی علی ہے، تو پہلے علی کو بھیج دیتا، یہ دوسروں کو بھیجتا کیوں رہا؟ آواز قدرت سید علی عابد تو مشیت الہی سے آشنا نہیں، تو راز الہی سے واقف نہیں، کیا تو نہیں جانتا کل کو بڑے بڑے لوگوں نے اٹھ کے دعویٰ کرنا تھا اللہ کے رسول ہمیشہ علی کو میدان میں بھیجتے ہیں، اس لیے علی ہر جنگ کا فاتح ہے۔ ہمارے بزرگوں کو تو موقع ملا نہیں، اللہ نے کہا میں نے دوسروں کو موقع دے دے کر زمانے کو بتایا ہے۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا شاہ سوار تو بڑے ہیں، حیدر کرار جیسا بہت شکریہ۔ دل کا قدر آ رہا جی ہزاروں اللہ آپ کو سلامت رکھا۔ اب سرکار پہنچے، وہی پہاڑی تھی، امام فرماتے کہ یہیں پہ رک جاؤ، میں خود جاؤں۔ اب 11 سرداروں پھر دیکھا کوئی ہماری طرف آ رہا، چلتے قریب آئے، کون کہاں سے آئے؟ مدینہ سے آئے۔ تنزیہ لہجے میں مسکرائے، تم سے پہلے بھی 2 آئے تھے، ان کے ساتھ کسی نہ کسی کی قرابت داری رشتہ داری نکل آئی، یقیناً اس کے ساتھ بھی تو کسی کی رشتہ داری ہوگی نا۔
آخر یہ بھی کسی مکہ میں رہنے والا ہوگا، اس کے بھی باپ دادا مکہ کے ہوں گے. قبر تعارف کروائی، اب ہے کو علی بن ابی طالب دلدل سے اترے، فرمایا نام میرا علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھائی ہوں، مجھے عزت رسول کی قسم ہے 12,000 کے لشکر میں سے کسی ایک بندے نے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ نہیں کیا یا علی تیرے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے، تیرے ساتھ ہماری قرابت داری ہے، ہمارے باپ دادا اور تیرے باپ دادا مل کر ہی تو مکہ میں بت پرستی کرتے رہے ہیں. کسی بندے نے آگے بڑھ کر دعویٰ نہیں کیا. دنیا والوں یاد رکھنا، علی کی رشتہ داری کافر نہیں، فقط مصطفیٰ. علی کی رشتہ داری کافروں سے نہیں، مصطفیٰ سے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھو ہم صبح کو حملہ کریں، تم بھی تیاری کرو، ہم بھی تیاری کریں. واپس پہاڑی کے پیچھے ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب صبح کا ہوا وقت، نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے. ادھر مدینہ میں اللہ کے رسول مصلی عبادت پہ، جو صحابی مدینہ میں تھے نماز کی تیاری کر رہے. رسول نے الحمد شروع کی، علی ابن ابی طالب دلدل پہ سوار ہوئے. صبح کا وقت تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا، تھوڑی تھوڑی روشنی تھی. چٹانیں، چھوٹی چھوٹے پتھر، بڑے بڑے پتھر تھے پہاڑی پہ. دلدل نے اپنا سم اٹھا کے زمین پہ پٹکا، چنگاری نکلی. اللہ نے کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی. جیسے اللہ کے رسول نے نماز ختم کی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم نے یہ سورہ سنا نہیں، نہ پڑھا ہے، یہ نماز کی حالت میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی نے حملہ کر دیا. سرکار آ گیا، فرمایا کہ تم یہیں پر رکو، 4,000 لشکر. ابو طالب کا بیٹا تنہا جائے، تم یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھو میں تنہا میدان میں جاؤں. پہاڑی کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو گئے صحابہ. علی بن ابی طالب میدان میں آیا. جب 12,000 لشکر دیکھو ان کا قریب تنہا ہے، 11 سردار فقط آ گیا. دیکھو ان کا سپاہ سالار تنہا آ رہے ہیں، ہم 11 چاہیے. جیسے دلدل اور دلدل پہ علی بن ابی طالب، ان 11 سرداروں نے دلدل کو کا گھیراؤ کیا، گھیرنا شروع. یعنی اس منبر پہ میں کھڑا ہوں، 11 بندے آ کے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے، مجھے گزرنے ہی نہ دیں، نکلنے ہی نہ دیں، میں جا سکتا. انہوں نے گہراؤ کیا کہ کھڑے کھڑے ہم علی بن ابی طالب کا سر تن سے جدا کر دیں، ہم جنگ کے فاتح ہو جائیں. علی بن ابی طالب نے کیا، تلوار نیام سے نکالی، نہ یوں کی نہ یوں، اس طرح. 12,000 کا لشکر سوچ رہا تھا یہیں پہ کھڑے کھڑے ہمارے 11 سردار ابو طالب کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیں گے. علی بن ابی طالب نے دلدل کو اشارہ کیا، دلدل اشارہ سمجھ گیا. علی کا اشارہ نہیں سمجھتے. اس تیز رفتاری سے دلدل نے چکر لگانا شروع کیا، اپنے دونوں سموں کو ہوا میں بلند کیا. 12,000 کا لشکر سمجھ رہا تھا ہمارے 11 سردار ابھی علی بن ابی طالب کا سر تن سے جدا کر دیں گے. جیسے ہی دلدل نے اپنے دونوں سموں کو زمین پہ پٹکا، 11 سرداروں کے سر کٹ کٹ کے گرنے لگے. آپ سلامت رہے جی ہزاروں بس. جب سردار مارے گے تو لشکر کیا کرے گا؟ لشکر بھاگا. تو علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمان لگے اب تمہارا کام. بھائی تنزیل اشفاق ہے نا، اس کے بعد سفید آب بچھائی، کھانا بنایا، ممبر سجایا، یہ کام کیا وہ کام کیا. گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دکھاتے ہیں بھاگ دوڑ بڑی کرتے، کام کچھ نہیں کرتے، لیکن جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ جانتا ہی کتنا کام کرتا ہے. وہ تھک ہار کے کہتا ہے چل یہ کام تو کر لے. سرکار فرماتے ہیں اب تمہارا کام. لشکر ٹوٹا ان پہ،
لیکن قسم ہے اس منبر کی، ہر بھاگنے والا یہی کہہ رہا تھا حیدر کرار ہمارے پیچھے۔ جیسے ہی علی بن ابی طالب کی نگاہ ان زنجیروں پہ پڑی جس کے ساتھ انہیں رسول کو باندھ کے لانا تھا، علی بن ابی طالب اس لشکر کو انہیں زنجیروں کے ساتھ باندھنا شروع کیا، گھسیٹتے ہوئے مدینہ لے کر آئے۔ فرمائے یا رسول اللہ، ابو طالب کے بیٹے کے جیتے جی یہ آپ کو گرفتار کرنے کی بات کرے، جن زنجیروں کے ساتھ انہوں نے آپ کو باندھنا تھا میں انہی زنجیروں کے ساتھ انہیں باندھ کر گھسیٹتا ہوا آپ کے پاس لے آیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جی ہزاروں میں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہر بندہ کہتا ہے ہم جنت جائیں گے، جنت جائیں گے، جنت جائیں گے۔ خدا کی قسم علی بن ابی طالب کی ولایت اور محبت کے بغیر بندہ جنت جا نہیں سکتا۔ میری یہاں سے وہاں مجھے کوئی نہیں سکتا۔ ایک یہودی تھا، بظاہر مسلمان بن گیا۔ حضرت قمبر سے روایت میں فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب تشریف فرما تھے، یہودی آیا بظاہر مسلمان بن گیا۔ کہتا یا علی ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انار ہوتا ہے اس میں ایک دانہ جنت کا ہے۔ ماں فرماتے بے شک حق ہے، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، جنت کا دانہ۔ لیکن علی فرماتے یاد رکھیں تم نے آدھی حدیث پڑھی ہے، مکمل نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو جنت کا دانہ ہے کافر کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس نے ابا کے دامن سے انار نکال کے چار ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہاتھ پہ رکھ کے ایک ایک دانہ دکھا دکھا کے کھا لیا۔ جیسے انار ختم ہوا کہتا یا علی یہ بات سچ ہے نا، اس میں ایک دانہ جنت کا ہے، جو کامل انار کھا لے جنت جائے گا۔ فرمایا بے شک جنت میں جائے گا، جنتی دانہ صرف جنتی بندے کے لیے۔ کہتا یا علی پھر میرے دل میں نہ آپ کی ولایت ہے، نہ محبت ہے، نہ میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں نے سارا انار کھا لیا، میں تو ہوں بھی یہودی۔ ابھی علی بن ابی طالب فرماتے کہ چاہے دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے رسول کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا۔ ابھی علی فرما رہے تھے، اس یہودی نے اپنی داڑھی کو کھجایا، ایک دانہ انار کا زمین پہ گرا، علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ علی فرماتے یہودی دیکھ لے جو تیری جنت ہے نا وہ ہمارے قدموں میں پڑی ہے۔ بہت شکریہ، آپ سلامت رہیے، آپ سلامت رہیے۔ اس گرمی میں آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنا بہترین روم ہے اس رات کے پہر میں۔ کل میں نے مصاحب یہاں سے چھوڑا تھا کہ عباس نے فہرست بنا اس گھر کی ایک کنیز ہے۔ فرماتی کہ میں چلتی علی کی بڑی بیٹی کے پاس ہوں۔ میں کہ شہزادی کیا آپ بھی آقا حسین کے ساتھ جائیں گے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ باتیں پتہ نہیں میرا بھیا حسین مجھے لے کر جائے نہ جائے۔ وہ بی بی کہتے میں ہر بی بی سے پوچھتے بی بی سکینہ کے پاس پہنچے۔ میں کہ شہزادی آپ بھی جائیں گے؟ شہزادی کہتی پتہ نہیں بابا حسین مجھے لے کر جائے نہ جائے۔ وہ کنیز کہتی چلتے میں بی بی سغرا کے کمرے پہ آیا۔ میں کہ شہزادی کہ آپ بھی بابا کے ساتھ جائیں گے؟ کہ کوئی جائے نہ جائے سغرا جائے۔ کہ بی بی ہر بی بی نے یہی کہا حسین لے کر جائے نہ جائے کوئی پتہ نہیں۔ بی بی تو اتنا مطمئن کیسے ہے؟ کہ مطمئن اس لیے ہوں کہ بابا علی اکبر کے بنا نہیں رہتے، اکبر سغرا کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مطمئن تھی تو فقط سغرا۔ حضرت عباس نے اعلان کیا کہ تمام شہزادیاں صحن میں اکٹھی ہو جس بی بی کا نام لیا جائے وہ تیاری کرے۔ سب سے آگے علی کی بیٹی، سب سے آخر میں حسین کی بیٹی بی بی سکینہ کے آگے کھڑی تھی بی بی سغرا، اور سینے سے نا ایک گٹھلی لگا رکھی۔ بی بی سکینہ پوچھتی ہے بہن سغرا خیریت؟ سینے سے کیا لگا رکھا ہے؟ فرمایا تو میری چھوٹی بہن اگر تو پوچھتی نہ میں بتاتی۔ گٹھلی کھولی، اس میں قیمتی لباس تھا۔ بی بی سکینہ کہتی لباس تو بڑا قیمتی ہے۔ فرمایا ہاں یہ لباس میرا ہے۔ فرمایا سکینہ تجھے ایک اور چیز دکھاؤں جس گٹھلی میں رکھی ہے؟ کہاں بہن دکھا۔ سغرا نے ایک صحرا نکالا۔ بی بی سکینہ کہتی ہے یہ صحرا کس کے لیے؟ سغرا کہتی ہے سکینہ تو میری چھوٹی بہن،
शायद तुझे पता ना, जब मुसाफिर अपना शहर छोड़ के जाते हैं ना तो पता नहीं होता वापस कब आए। मुझे अली अकबर को दुल्हा बनते हुए देखने का अरमान बड़ा है। पता नहीं कब अली अकबर की शादी हो। मैंने अपने हाथों से सेहरा बनाया है। मैं चाहती हूँ अपने हाथों से अपने भैया अली अकबर को सेहरा बनाऊं। जो हाय कर सकता है हाय कर। मैंने कभी मुसाहिब ने कहा बोलने गिरिया करें, ये करें, वो करें, अपनी मर्जी से लो। हर बंदा चाहता है ये कौन सी हस्तियां हैं, किन हस्तियों में बात हो रही। हर बीबी ने इजाजत ली, गुजरे में चली गई। बीबी सुगरा का नाम लिया। जब फिर इसने बंद की ना, तन्हा हवेली में खड़ी थी बीबी सुगरा। हजरत अब्बास ने साथ से मामा उतारा, जमीन पे रखा, रोने लगे। याद रखिएगा जो जंगजू होता है ना उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। जितना बड़ा जंगजू होगा पतन काट जाए वो रोता नहीं। अगर रो पड़े उसके दिल पे कोई बड़ा गहरा खंजर चले। सोचो अब्बास शबी है अली, जमीन पे बैठा। बीबी सुगरा ने देखा, करीब आई, फरमाया चचा मेरा नाम लेना भूल गए। फरमाया नहीं, बाबा ने इजाजत नहीं दी। फरमाया चचा अगर मुझे लेकर नहीं जाता तो ना लेकर जा, लेकिन तेरी आंखों में सुगरा आंसू नहीं देख सकते। अब आज कूफा से एक कासिद आया, वो कहता मैं सफर करता 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 मदीना आया। कहता मदीने की गली आई, बनी हाशिम कनाते लगी हुई थी, ऊँट सवार हो रहे थे, ऊँटों पे बीबियां बैठ रही थी, हर चीज तैयार थी। कहता मैंने एक बंदे से पूछा ये ऊँट कैसे, गली बंद क्यों है? उसने कहा तू नहीं जानता, ये कोई आम गली नहीं, ये बनी हाशिम की गली है। यहाँ से जो गुजरे सर झुका के गुजरे। उसने अगर सर झुका के ना गुजरा जाए फिर, उसने कहा अगर सर झुका के नहीं गुजरोगे तो वो जवान खड़ा है जिसका नाम अब्बास है, उससे हर बंदा डरता है। उसकी गैरत इजाजत नहीं देती कि इस घर में अली की बेटियां रहती है, कोई बंदा सर उठा के चले। वो कहता मैं देखता रहा। कहता मैं देखता क्या, एक कुर्सी पे एक शख्स बैठा। मैंने उससे पूछा ये कौन? उसने कहा रसूल का नवासा हुसैन। अच्छा इसके पहलू में कौन खड़ा है? उसने कहा इसी का बेटा अली अकबर। कहता इसमत सरा का पर्दा सिरका। एक बीबी आई पर्दे में लिपटी हुई, हाथों में छोटा सा बच्चा उठा रखा है। मैंने उससे पूछा ये बीबी कौन है? कहा ये वो बीबी है जिसके हाथों में अली असगर है, नाम इस बीबी का उम्मे रुबाब है। तमाम बीबियां महमलों पे सवार होती हैं। तो कासिद कहता मैं देख रहा था कि अचानक जो बंदा कुर्सी पे बैठा है जिसका नाम हुसैन है, किसी बच्चे ने आके उसके कान में कुछ कहा। हुसैन ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। इस्मत सरा का पर्दा फिर हिला, मदीने में जलजला आया। एक लंबे कद वाली बीबी आई जिसकी चादर का एक कोना उन्होंने मोहम्मद ने उठा रखा था। हर हाशमी जवान अपने कदमों पे खड़ा हो गया। मैंने पूछा ये कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए इस हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी? क्या तू नहीं जानता यही वो बीबी ज़ैनब है जिसका हया अब्बास करता है। याद मोहम्मद सवार हो गए, फरमाया अब्बास बीबियों को लेकर चल। दो घोड़े बचे उस गली में। वो कहता है घोड़े किसके? उसने कहा रसूलुल्लाह के 6 घोड़े थे। तो 6 के 6 घोड़े आका हुसैन इब्न अली के पास। ये जो घोड़ा खड़ा है इसका नाम मुकाब अली कुबर का घोड़ा। वो जिसके पहलू में घोड़ा है इसका नाम मुर्तजीज़ हुसैन इब्न अली का घोड़ा। कहते इतनी देर गुजरी, 2 घोड़े थे। एक शहजादा बाहर आया जिसका नाम अली अकबर था, बैठने लगा घोड़े। आका हुसैन फरमाते अली अकबर। जी बाबा जा। बहन सुगरा से मिला। अली अकबर रो कर कहता बाबा तमन्ना बड़ी है मिलने की मगर हिम्मत नहीं होती। हुसैन जानते थे आखिरी मुलाकात। फरमाया अली अकबर बहन से विदा करके। अली अकबर कहते मैं शहर में पहुंचा, देखता गया तमाम बीबियां जा चुकी थी। बनी हाशिम की गली से बाहर मेरी बहन सुगरा मट्टी पे बैठी रो रही है। जैसे ही मुझे आते देखा सुगरा तड़प के उठी, तड़प के उठ के अली अकबर के सीने से लग गई और एक जुमला कहा अली अकबर मैं जानती थी बाबा तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मेरे बगैर नहीं रह सकता, तू मुझे लेने आया है। अली अकबर रो के कहता है सुगरा तुझे लेने नहीं आया, सिर्फ तुझसे विदा करने आया हूँ। कहा भैया एक वादा कर, जब कभी तू दुल्हा बने अपनी बहन को भूल न जाना। 10 मुहर्रम का दिन आया, अली अकबर चलते चलते सज्जाद के खेमे में आए। सज्जाद
پیغام ہے تو دے کہ بھیا سغرا سے وعدہ کیا تھا تجھے لینے آؤں گا مگر میرے آ نہیں سکا سغرا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا بھیا تیرا شرمندہ بڑا ہے کیا زہرا آخری عمرہ طالب دعا بھیا تیرا شرمندہ بڑا علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے آقا حسین بیٹھے ایک مرتبہ حضرت عباس نے اونٹوں کو روکا فرمایا عباس قافلہ رکا کیوں فرمایا میری بڑی شہزادی علی کی بڑی بیٹی فرماری جاتے ہوئے نانا کی قبر پہ جاؤ ماں زہرا کی قبر پہ جاؤ ماں زہرا کی قبر پہ نانا کی قبر پہ یہ قافلہ چلا گیا کربلا سے شام پہنچ کے جب رسول کی بیٹی نواسی شام سے پلٹ کے مدینے آئی نا نانا کی قبر پہ آئی اور آ کر ایک جملہ کہا فرمایا نانا آپ نے تو فرمایا تھا آپ کی شریعت میں جب کوئی مسافر شہر سے باہر جائے ملک سے باہر جائے جب بھی اپنے گھر واپس لوٹ کے آئے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آیا کرے نانا میں غریب اتنی ہوگی بازار سے کوئی چیز لے نہیں سکی ایک ہدیہ میں تیرے لیے لے کر آئی ہوں اتنا کہنا تھا کہ زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کا وہ کرتا نکالا خون آلود جو کربلا میں لوٹا گیا تھا قبر رسول پہ بچھایا اچانک قبر رسول پہ زلزلہ آیا فرمایا نانا یہ تیرا تحفہ ہے میری طرف سے ایک تحفہ شام کے مسلمانوں نے تیری زینب کو دیا ہے یہ کہہ کے زینب نے سر سے چادر کو اتارا کہا نانا میرا سر دیکھ مسلمان مجھے پتھر مارتے رہے میرے ہاتھوں کی کلائیوں میں زخم دے ہر بغیرت پتھر مار کے کہتا تیرے باپ نے فلاں جنگ میں ہمارے بھائیوں کو مارا ہے ہم نے علی کی بیٹیوں کو مارا ہے ماتم حسین